السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو عوج بن عنق کے بارے میں بتاؤں گی۔ تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض راویوں نے روایت کی، اللہ نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ زمین اور شام مقدس کو تم کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دو، اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا، اب مصر میں ہوا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تم ملک شام میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وحی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کر، تاکہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا میں رہیں، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو وہ اس پر عمل کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کی اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا، جو سمندر کی تہہ میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اور معرجۃ النبوت میں لکھا کہ حضرت نوح کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا، اور اتنا بڑا لمبا جوان تھا کہ اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی، یعنی وہ شخص حضرت آدم کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ کے زمانہ تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، اور وہ بیٹی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اس کے باپ کا نام عنق تھا۔ اور معرجۃ النبوت میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سبحان تھا اور ماں کا نام عنق تھا، اور وہ بنت آدم تھی۔ پس عوج بن عنق نے حضرت موسیٰ کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد عوج بن عنق نے ان سب کو پکڑ کر اپنی آزار میں لے کر بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ سب میرے لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثالے چونٹی کے پیر سے مسل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، پس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جبار کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے، ان جباروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ نے وہاں کا حال بیان کیا، اور نیز یہ بھی بیان کیا وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو ایک آدمی سیر ہو جائے۔ اس طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، ایک دانہ کھا لے تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے حضرت موسیٰ کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ ان کو دیکھ کر بڑا معتجب ہوا۔ پس 10 آدمی سردار نقیب نے عہد شکنی کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا، عوج بن عنق کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن 2 شخص یعنی یشوع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، میرے ساتھ اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دے دوں گا۔ اور قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا، قرآن پاک میں ہے کہ اے موسیٰ، وہاں پر ایک شخص ہے جو بڑا قد و قامت والا ہے، اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں سے ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہاں سے وہ نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر۔ یشوع بن نون اور کالوت بن قتادہ تھے، وہ دونوں بزرگ نیک طینت تھے۔ ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے وہ دونوں حضرات موسیٰ اور ہارون کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم، بیٹھ جاؤ، ان پر حملہ کرو اور دروازے سے، کیونکہ جبار قوم نہایت قوی ہے، اور اللہ تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ نے وعدہ کیا کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا، اور تم لوگوں پر اللہ پر یقین رکھو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اس پر وہ لوگ کہنے لگے، ہم ہرگز نہ جائیں گے، ساری عمر جب تک وہ وہاں رہیں گے۔ اے موسیٰ،
تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا اس نے کی کہ بولے یا موسیٰ، اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا جہاد کرو، عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار کیا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کو خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت بیان کی اور وہاں مسلط تھے عمالقہ، ان کی قوت زور بھی بہت زیادہ تھا۔ پر حضرت موسیٰ نے ان سے کہا، قوم کے پاس خوب ملکی کی تعریف کرو اور قوت دشمن مت بیان کرو۔ اس حکم پر صرف 2 قائم رہے اور 10 شخص نہ رہے۔ جب قوم نے اس عمالقہ کا زور قوت کا سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر مصر چلے جائیں۔ اس غلطی کی وجہ سے 40 برس شام کے فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت میں بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر گئے مگر وہ شخص جو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے، یشوع اور کالوت، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ اور القصہ موسیٰ اور ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے۔ جب رات ہوئی بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا تو تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی جگہ پر آ رہے۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا وہیں پہ ہیں۔ وہ سمجھا کہ موسیٰ کی بد دعا کا یہ حال ہے۔ تب یشوع بن نون نے کہا، اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل اللہ پر توکل کر کے اسی جگہ پر رہے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے۔ اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس مبعوث رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے۔ اور طیہ درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہے اور اس میدان طیہ کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوج کے گئے، لوگوں کو مہیب شکل میں دیکھ کر ڈر گئے اور حافظ یقینی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح پہلو سے مل دے اور کہا، تو ہی سردار قوم بنی اسرائیل کے ہے اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے جوابی حملہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا ہو گیا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا اور وہیں مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل طیہ مذکور میں تھے اور ادھر لاش اوج بن انک درمیان میں میدان میں پڑی تھی اور گوشت پوت گل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔